مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ لوگ کن مشکلات میں کام کر رہے ہیں اور امید یہ کہ یہ بنی اخ سرکار یہ زن لکن مشکلات یہ زن لکن مز اخ دباؤ یہ گژھِ کینٛہہ حدس تام کم مگر وۄنۍ ووت یہ دباؤ واتان واتان جو یہاں بڑے ہی نامور بڑے ہی باعزت جرنلسٹ ہیں تم تک وۄنۍ تھانن پر بلاون. جب ہم حساب کرتے ہیں 2019 سے لے کے آج تان تقریباً 213 جرنلسٹ تھانن پہ بلاؤن خاطر. میرے وقت میں نے پریس کلب کے لیے یہاں ایک جگہ دی تھی. وہ پریس کلب کم اور پولیس اسٹیشن زیادہ بن چکا ہے. اس زن ایکریڈیشن سہ سلیکٹولی دن یم زن ایڈورٹیزمنٹ آسان تم تہ سلیکٹولی تمن اخبارن دن یم زن گورمنٹ چلاوان نیریٹو چلاوان یم زن اصلیت چھپاوان. یہ بڑا افسوس کت کہ یم سات یم زن لکن ہز خبر ہیکان واتن سرکارس تان تمن پہ یہ ام قسم عذاب یہ کرنا ان کو اس طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے. اور بڑے ہی ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں جن کو پچھلے دنوں میں شروع کیا ہے بلانا, چاہے وہ انڈین ایکسپریس ہو, ہندوستان ٹائمز ہو, ہندو ہو, یا جو بھی پیپر ہیں. اور اس میں مجھے آج بولنا کچھ نہیں تھا کیونکہ روز میں ہی بولتی ہوں تو مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا ہے. مگر حیرانی کہ یس یہ سرکار تم بالکل خاموش. تم ات بارس مز کتھی کران ونانی کی کہ یوت اگر زن میڈیا یہ یوتہ امپارٹنٹ کیاز یہ ویسے ہی جیل بنومت جموں کشمیر. یہاں بات کرنے کی آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرے گا کچھ کہے گا تو اس کو بھی فٹافٹ اندر کر دیتے ہیں. اب یہاں میڈیا تھوڑا بہت کچھ جو بچے کچے لوگ تھے یم زن جو اپنی جان پہ اپنی عزت پہ کھیل کے کوشش کران یہ جموں کشمیرس مز حالات امچ ترجمانی کرنا. اور انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا کر بدل کیا غلط کت کی جس کے لیے تم آئے پولیس اسٹیشن بلاؤ تت آئی تمن دھمکی دن تت آئی تمن تھی کرو بانڈ سائن. یہ برداشت کرنس لائق کی یہ حد گو وہ. مگر ساروی کھت بڑ ات مز یہ کہ یہ سرکار خاموش. سرکارن کر ات پہ کت. حالانکہ عمر صاحب سمکھے اوترے ہوم منسٹر امت شاہ صاحبس تمو کر تتہ یہ زن امامن یا مسجدن ہند پرفارم آو نو کرنے یمن ہسا گژھِ یُن کرنے ان کا پورا وہ پروفائلنگ ہونی چاہیے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی انہوں نے. جو ہم نے سنا میڈیا میں کہ بڑی خوشگوار بات ہوئی مگر اس میں یم ایشو یا زن جرنلسٹن ہند ایشو ات پہ کت بات کرنے. یہ افسوس کت. اور یہ بھی افسوس کی بات ہے جو ان کے اپنے نیوز پیپرز ہیں ان کو بھی 3-4 دن لگے سامنے آنے میں. اگر نہ وائر جو صدارت ہیں اگر وہ اس پہ بات نہیں کرتے تو جو ان کے اپنے جیسے آج ہندوستان ٹائمز میں ایڈیٹوریل آیا اس سے پہلے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. جو بہت یہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں یہ مطلب اگر نہ آج تہ کت کرو دہ گھان حالات. اس خیال کہ یہ بنے سرکار حالات گھن ٹھیک یہ گھِ نرمی. یہ بنے اخ سرکار یت زن تقریباً 50 MLA رلت ملت یت راجیہ سبھا مز ممبر یت لوک سبھا مز ممبر. یہ سرکار روز جموں کشمیر کے لکن اخ ڈوکھ یہزن حقوقن ہز کر رکھوالی زن یمو وعدہ کر. مگر یم کتھی کران یم دم کرت پانس ژھپ کرت بہت جیسے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہاں کے صورتحال کے ساتھ. ایڈورٹیزمنٹ ہو ایکریڈیشن ہو باقی چیزیں ہوں سب کچھ جو ہے وہ سلیکٹیولی کچھ لوگوں کو دیا جاتا ہے کچھ نیوز پیپرز کو دیا جاتا ہے. تو یہ اگر یہ نامور اتنے ریسپیکٹڈ اتنے ویل نون جرنلسٹ کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے گا تو جو بیچارہ چھوٹا ایک پوڈ کاسٹ چلاتا ہے چھوٹا سا ہے وہ کیا کرے گا. تمس کس پہ تمس یم سات تھانس پہ بلائت نین مطلب تھانس مز جت بلائت نین پولیسس تہ پہ سوچ آخر کوتا تم مطلب اوپر سے حکم آیا تو اوپر سے کتنے حکم جو ہیں اس قسم کے آتے ہیں جو جن کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے مطلب ایٹ واٹ کاسٹ. تو میری یہی ہے کہ یہ جو ہے غلط ہو رہا ہے. تو میں یہاں کی سرکار سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں یہاں کے چیف منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں مہربانی کر کے اس میں انٹروین کر لیجئے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے جو ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ اس قسم کی
जर्नलिस्ट बड़ा बाइज्जत कौम का एक सतून होता है, उसको इस तरह थाने पर बुलाएगा SHO, फिर उसको धमकाएगा, ये गलत बात है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक मौलवी हो, इमाम हो, उनको बोला कि आप अपनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन दे दो। बड़े ज़ीज़त लोग होते हैं, तो उन्हीं की बात करने पे इतनी बड़ी सज़ा देना, इतनी तरह मतलब करना, मैं समझती हूँ गलत है। इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और पुलिस को भी इसमें ख्याल रखना चाहिए कि इस किस्म की कार्रवाई से उनको बाज रहना चाहिए।